ایک ہاؤس وائف کا مقام اسلام میں بھی اور انسانی سوسائٹی میں بھی بہت بلند ہے۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ گھر سنبھالنا ایک چھوٹا کام ہے، لیکن اصل میں یہ پوری ذمہ داری، عبادت اور قربانی سے بھرا ہوا مقام ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں ایک ہاؤس وائف کے مقام کے بارے میں، جس کا لوگوں نے احساس کرنا بند کر دیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آشا کرتی ہوں سب بہت اچھے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی اللہ کے کرم سے اور آپ لوگوں کے دعا سے بہت ہی اچھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بس گھر پر رہتی ہے، کرتی کیا ہے؟ پر اصل سچ کیا ہے؟ گھر کو جنت بنانا، رشتوں کو جوڑنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب صرف ایک ہاؤس وائف ہی کرتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات، اللہ اس کی ہر محنت کو عبادت لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ مطلب اللہ نے اس کو لیڈر بنایا، پروٹیکٹر بنایا، کریٹر بنایا۔ وہ صرف کھانا نہیں بناتی، وہ رزق کو برکت بناتی ہے۔ وہ صرف بچے نہیں پالتی، وہ امت کا فیوچر تیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ایک ہاؤس وائف صبر سے گھر سنبھالتی ہے، کھانا پکاتی ہے، صفائی کرتی ہے، بچوں کو سلاتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ سب عبادت لکھا جاتا ہے۔ لوگ شاید یہ نہ دیکھیں، لیکن رب سب دیکھتا ہے۔ صبح سب سے پہلے اٹھنا، چائے بنانا، ناشتہ بنانا، گھر صاف کرنا، کبھی کبھی تھکان، کبھی غصہ، کبھی آنسو، لیکن پھر بھی وہ مسکراتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر وہ رک گئی، گھر رک جائے گا، بچے رک جائیں گے، برکت رک جائے گی۔ ایک لائن یاد رکھنا، گھر کی خوشی اس عورت کی وجہ سے ہوتی ہے جو خاموشی سے سب سنبھالتی ہے۔ اکثر ہم ہاؤس وائف لوگوں کو سوسائٹی یا پھر ہمارے رشتہ دار سے آپ نے یہ کہتے ضرور سنا ہوگا، تم کر کیا لیتی ہو؟ بس گھر پر ہی تو ہو، کون سی جاب کرتی ہو؟ لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا اس کے ہاتھ جلتے ہیں کھانا بناتے وقت، کمر درد کرتی ہے جھاڑو لگاتے وقت، دماغ تھکتا ہے بچوں کو سنبھالتے وقت، دل ٹوٹ جاتا ہے جب اپریسیشن نہیں ملتا، اور سب سے دردناک بات، جس گھر کے لیے وہ اپنی زندگی قربان کرتی ہے، اسی گھر میں کبھی کبھی اس کی عزت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ رات کو چھپ کے روتی ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے کام زیادہ ملا، بلکہ اس لیے کہ اس کی قدر نہیں ہوئی، اس کی محنت نہیں سمجھی گئی، اسے پیار نہیں ملا، بس اس کی غلطیوں کو، اس کی کمیوں کو پکڑا گیا۔ لیکن پھر بھی صبح اٹھ کر وہ پھر سے وہی سب کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ ہاؤس وائف کا دل سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم، جو عورت اپنے گھر کے بچوں کی ذمہ داری نبھاتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے صبر کا اجر اسے دے گا۔ سوچ کر دیکھو، جب آپ بچوں کو کھانا کھلاتے ہو، ان کو سنبھالتے ہو، کپڑے دھوتے ہو، گھر صاف رکھتی ہو، شوہر کا خیال رکھتی ہو، پریوار کا خیال رکھتی ہو، تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، اس بندی کے ہر لمحے کو ثواب میں لکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو یاد رکھیں، آپ بیکار نہیں ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہیں، آپ یوز لیس بھی نہیں ہیں۔ آپ ہی ہیں گھر کی جان، اور آپ نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر آپ ہاؤس وائف ایک دن رک گئے نا تو پورا گھر ہی رک جائے گا۔ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے گھر کے ہاؤس وائف کا سب سے خوبصورت گن کیا ہے؟ میں ضرور پڑھوں گی۔ یا اللہ، جو عورتیں خاموشی سے محنت کرتی ہے، ان کا مقام بلند فرما، ان کی زندگی میں برکت، سکون، محبت عطا فرما، آمین۔ آپ کو پتہ ہے گھر میں سب سے مشکل چیز کیا ہوتی ہے؟ غصہ کنٹرول کرنا۔ جب بچے بدمعاشی کرتے ہیں، جب کام زیادہ ہو جائے، جب کوئی ہیلپ نہیں کرتا، تو دل کرتا ہے چلاؤ، یا یقین مانیے دل سے چلانا آتا ہے، بہت زور سے چلانے کو دل کرتا ہے، لیکن جو عورت اس وقت چپ ہو جاتی ہے اور پیار سے سمجھاتی ہے، اللہ اس کو صبر کا درجہ دیتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر میں صبر ہوتا ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جہاں صبر نہیں، وہاں جھگڑے، بے چینی، ناراضی رہتے ہیں۔ ایک عورت کا صبر پورے گھر کا سکون بن جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہو، یاد رکھو آپ کا صبر قیمتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ آپ بیکار نہیں ہو، آپ ہی گھر کا سکون ہو۔ آپ نہیں تو کچھ نہیں۔
صبر سے گھر سنبھالنا آسان نہیں، پر اسی صبر میں اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ گھر تبھی بنتا ہے جب ایک عورت صبر سے اسے جوڑتی ہے۔ ہم روز گھر کا کام کرتے ہیں، بچوں کو سنبھالتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، روز ایک ہی کام کرتے ہیں، مگر اس سب میں ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں: اپنا مقام، اپنا قیمت، اپنی عزت۔ میری پیاری بہنوں، اپنا مقام اپنی نظر میں کبھی مت گرانا۔ زندگی کا سب سے بڑا بوجھ کیا ہے پتہ ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری زندگی میں ہر فیصلے پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ تم گھر پر رہ کر کیا کر لیتی ہو؟ تمہارے پاس کوئی ارننگ نہیں، تم بس کھانا بناتی ہو۔ بچوں کو سنبھالنا کون سا بڑا کام ہے؟ یہی سب باتیں جب ہم بار بار سنتے ہیں تو دھیرے دھیرے خود کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، خود کا سیلف کانفیڈنس گر جاتے ہیں، ہمارا کانفیڈنس لو ہونے لگتے ہیں، اور سب سے خطرناک چیز یہی ہوتی ہے جب تم خود اپنی نظر میں گر جاتی ہو۔ اللہ کہتے ہیں، انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ سوچ کر دیکھیں، جس رب نے آپ کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کو عزت دی، آپ کو روح دی، آپ کو صبر دیا، آپ کو زندگی دی، آپ کو رزق دیا، وہ آپ کی قیمت سمجھتے ہیں، تو پھر کیوں ہم اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھیں یا پھر بیکار سمجھیں؟ گھر سنبھالنا، بچوں کو تربیت دینا، کھانا بنانا، صفائی کرنا، یہ سب صرف کام نہیں، یہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اس کی محنت کو بھی عبادت لکھتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ سب سے پہلے اٹھتی ہو، سب کے لیے چائے بناتی ہو، کھانا بناتی ہو، گھر صاف کرتی ہو، بچوں کو سنبھالتی ہو، اور اس سب کے بیچ آپ کا اپنا تھکان، اپنی فیلنگز، اپنا درد سب چپ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک دن آپ تھک جاؤ تو لوگ کہتے ہیں، بس گھر کا کام ہی تو کرتی ہے، مگر آپ جانتی ہو نا، گھر کا نظام آپ سے ہی چل رہا ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہوتا ہے جب ہم اپنے دل میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری کیا قیمت ہے، میں کس کام کی ہوں، میں کچھ عجیب نہیں کر رہی۔ بس یہی سے شروع ہوتا ہے دل ٹوٹنے کا کام۔ سیلف ریسپیکٹ کم ہو جاتی ہے۔ آج سے ایک بات آپ مان لو، آپ قیمتی ہو، آپ کام کی ہو، آپ عزت کے لائق ہو، آپ کی محنت اللہ کے نزدیک لکھی جاتی ہے۔ کسی اور کی اوپینین سے آپ کی قیمت ڈیسائیڈ نہیں ہوتی۔ ہیرا کو سب نہیں پہچانتے۔ جب آپ بچے کو کھانا کھلاتے ہو تو یہ چھوٹا سا قدم بھی اللہ کی راہ میں لکھا جاتا ہے۔ جب آپ گھر میں شانتی رکھتی ہو، اپنی تھکان چھپا کر مسکراتی ہو، گھر والوں کو سکون دیتی ہو، تو یہ سب بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کو نظر آئے نہ آئے، اللہ سب دیکھتا ہے۔ اپنی محنت کو چھوٹا مت سمجھے، اپنے آپ کو ٹاکسک لوگوں کے ورڈ سے ہرٹ مت کرے، اپنے لیے وقت نکالے، اپنے آپ کو پیار کرے، اپنے دل کو عزت دے۔ جس انسان کو اپنے آپ کی قدر ہوتی ہے، دنیا بھی اسی کی قدر کرتا ہے، اور جس انسان نے اپنے آپ کو پیار نہیں کرتا، اپنے آپ کی قدر نہیں کرتا، دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ کتنی عورتیں رات کو روتے ہوئے سو جاتی ہیں، صرف اسی لیے کہ ان کو لگتا ہے ان کے کام کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ لیکن میں آج آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے، آپ کا مقام بلند ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کرتی ہو، اللہ کے رضا کے لیے سب کام کرتی ہو، تو پھر لوگوں کی تعریف یا تنقید سے بھی کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں رہتی۔ اللہ صرف آپ کی نیت دیکھتا ہے، اور جس کا مقام اللہ اٹھائے اسے دنیا گرا نہیں سکتی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنا مقام اپنی نظر میں کبھی مت گرانا، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھنا، کیونکہ جب آپ خود کو عزت دو گی، جب آپ خود کو قیمتی سمجھو گی، تو دنیا کا کوئی بھی لفظ آپ کو ہلا نہیں سکتا۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے جائے، اور گھر کے ہر کام کے ساتھ اپنے نماز کا خیال ضرور سے رکھے، اپنی نماز قائم کرے۔ اچھا جی، ویڈیو کو اگر یہاں تک دیکھ ہی لیا ہے تو ایک لائک اور سبسکرائب کر کے ضرور جانا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئے بلاگ کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔